بہت سے میں سمجھتا ہوں، میری اپنی رائے یہ ہے کہ بہت سے مختلف حلقوں میں اب جرأت کے ساتھ ایک سٹینڈ لینے کی جو بات ہے وہ شروع ہوئی ہے، اور وہ اسی میں سمجھتا ہوں یہ 6 ججز بھی آتے ہیں، اور بھی مثالیں ہیں جو ان کو ملی ہوں گی۔ پاکستان کے عوام کی موڈ اور رائے جو ہے وہ بھی اس میں اثر انداز ہوئی ہوگی، میں یقین سے کہتا ہوں۔ آئی بلیو ان مائی ہارٹ۔ ولی صاحب جو خط ہیں ان کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو انہوں نے 1 سال پہلے تحریر کیے تھے، اور ابھی جو انہوں نے چیف جسٹس کو دوبارہ کانٹیکٹ کیا ہے وہ انہوں نے جو ججمنٹ دی ہے شوکت عزیز صدیقی کے کیس میں، اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اس کو لکھا ہے۔ تو ساری چیزیں ہوں گی، لیکن بنیاد اس کی پچھلے 1 سال پہلے پڑ چکی تھی۔ بالکل پڑ چکی تھی جی، لیکن پبلک میں آنا اور پھر ایک پبلکلی سٹینڈ لینا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد کیونکہ ابھی سلسلہ ختم نہیں ہوا، جو میں آپ کو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو آج اچھی خبر مزید اچھی خبروں کے ساتھ آئی وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک سو موٹو لیا۔ حالانکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس خود اس میں پارٹی بن کر، جس پہ اوپر ہم نے بہت تنقید کی تھی، پارٹی بن کر ایک بند کمرے میں پاکستان کے وزیر اعظم کو بلا کے ان سے گفتگو کر کے ایک کمیشن کے اوپر اپنے اما کا اظہار کر کے انہوں نے وہ ہونے دیا۔ حالانکہ ان کو پہلے سے چاہیے تھا کہ طلب کرتے، نوٹس دے کے ایگزیکٹو اتھارٹی کو بشمول وزیر اعظم اگر وہ مناسب سمجھتے، بجائے اس کے کہ یہ کرتے۔ اور اب پھر یہ بھی ایک پبلک پریشر کے نتیجے میں یہ 300 وکلاء کے سول سوسائٹی نے خط لکھے، مبصرین نے رائے کا اظہار کیا، اور میں خود اپنی پارٹی کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ ہمارے تمام جو ترجمان ہیں میرے سمیت پچھلے 6 دنوں سے ہم ایک آواز سے اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ ایک سٹینڈ ہم نے 7 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا، اس کے اوپر تو آپ کا اطمینان ہے نا؟ نہیں جی، ہمیں اطمینان اس چیز پر ہے کہ اس پہ اب سو موٹو نوٹس لے لیا گیا ہے۔ یہ خوش آئند بات ہے کہ عدلیہ نے خود احتساب کرنے کا جو ہے قدم اٹھایا ہے، لیکن یہ 7 رکنی بینچ سے زیادہ سیریس معاملہ ہے۔ اس کے لیے لارجر بینچ یا تو فل کورٹ ہو، یا جس طرح قاضی فیض عیسیٰ جب خود مدعی بنے ہوئے تھے ان کو 10 ممبر کے بینچ نے جو ہے ریلیف دی تھی۔ یہاں 6 ججز ہیں، 10 ممبرز کا بینچ ان کے کیس میں بنا تھا۔ تو اسی لیے جس طرح بیرسٹر گوہر نے کہا کہ 7 رکنی بینچ 12 ججز ہوں۔ سر آپ کی ویسے تو فرمائش تو یہ ہوگی کہ ساری بیٹھ جائیں، لیکن سارے بیٹھ جائیں۔ اور ایک اور چیز لائیو سٹریمنگ، جسٹس یحییٰ افریدی ہیں، جسٹس مندو خیل ہیں، جسٹس منصور ہیں، جسٹس عطر من اللہ ہیں، جسٹس مسرت علالی ہیں، لیکن جو کون ان میں نہیں ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کون نہیں ہے۔ منیب اختر صاحب نہیں ہے اس میں، عائشہ ملک صاحبہ نہیں ہے، سینئر ججز جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ یہ چیف جسٹس فیض عیسیٰ خود جب چیف جسٹس نہیں تھے یہ تنقید کرتے تھے پک اینڈ چوز والے بینچز پر۔ کچھ تو ہمارے ساتھی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس کو بینچ پہ خود نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ان کی مرضی کے خلاف سو موٹو ہوا ہے، کیونکہ باقی دونوں ججز جو کمیٹی میں ہیں ان کی اکثریت ہے، تو انہوں نے کیا۔ جب یہ سو موٹو کے خلاف تھے تو ان کو تو چاہیے ہی نہیں اس بینچ کی صدارت کریں۔ تو بہرحال جی، کمیٹی میں ان کے ساتھ دوسرے 2 جج کون ہیں؟ منیب اختر صاحب ہیں اور منصور علی شاہ صاحب، اینڈ دین منیب اختر، یہ سینیورٹی میں۔ وہ اب تو دیکھیں نا، منصور علی شاہ صاحب اس میٹنگ میں بھی موجود تھے، تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں چیف جسٹس کی رائے نہیں ہے یا جسٹس منصور کی رائے نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا زیادہ میرے خیال میں آپ مائکرو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی، یہ اس کے بڑا بینچ بن گیا، بینچ اس سے بھی بڑا ہونا چاہیے کیونکہ یہ معاملہ سیریس ہے، اور دوسرا ہم چاہیں گے کہ لائیو سٹریمنگ ہو کیونکہ یہ پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہے۔ لائیو سٹریمنگ سب سے انٹرسٹنگ کویسچن ہے۔ لائیو سٹریمنگ جی بالکل، از اٹ ڈویبل؟ لائیو سٹریمنگ آپ سوچتے ہیں کہ ڈویبل ہے؟ اتنی لائیو سٹریمنگ کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جو موجودہ ہیں انہوں نے اتنے کیسوں کی، اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیس کیا ہے کہ جی لوگ یہ مذاق لوگوں نے کیا بنایا ہوا ہے پنجابی میں، آپ نے پڑھے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ کیا آ رہے ہیں کہ جی بندہ عدالت میں جاتا ہے، کہتا ہے جی وہ جج صاحب کو کہتا ہے ساڈے بندے چکے گئے نے، جج صاحب آگے سے کہتے ہیں جی چھڈو ساڈے بھی چکے گئے نے۔ مطلب یہ بڑا سیریس، یہ تو چلیں لائٹر سائڈ پہ یہ بات ہوئی ہے، بٹ یہ بڑا سیریس معاملہ ہے کہ اس طرح سے بلیک میلنگ، اس طرح سے اسپائنگ، اس طرح سے ٹارچر۔ جی، جو ججوں نے خط لکھے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اس کے اندر انہوں نے عہدے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں مختلف واقعات کے اندر۔ میرا نہیں خیال ہے کہ لائیو سٹریمنگ میں ان کے اوپر سوال جواب ہو سکتے ہیں۔ یہ کچھ کیا طریقہ کار ہوگا؟ بڑا مشکل کام ہے۔ 6 ججوں کو بھی شاید آنا پڑے یا اپنے وکیل کے ذریعے وہاں پہ بھی جواب دینا پڑے، اس پہ بھی سوال جواب ہوگا۔ دیکھیے، ذاتی طور پہ تو میں سمجھتی ہوں کیونکہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے اور اس میں ہمارے حساس ادارے ہیں، اور ہمیں ایسا موقع کسی اور ملک کو یا دنیا کو نہیں دینا چاہیے کہ وہ ہماری لائیو سٹریمنگ دیکھ کر اس میں سے پھر جو ہے تہذیب کا نشانہ بنائے پورے ادارے کو، یا جو چاہتے ہیں اس وقت لوگ، جتنی اس وقت انسٹیبلٹی مچ چکی ہے پاکستان میں، جتنا ارتعاش ہے اس کو مزید بڑھائیں۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، حقائق تک پہنچنا چاہیے۔ اس کو لائیو سٹریم کرنا، دیکھیے ہم بھی تو پارلیمنٹ کے کئی اجلاس ان کیمرہ کرتے ہیں، اس کی بھی کوئی وجوہات ہوتی ہیں
کئی سیاسی جماعتیں اس میں فریق بننا چاہیں گی؟ آپ کی جماعت پہلے آپ اپنا بتا دیں پھر دیکھیے میں نے تو ابھی تک اپنی جماعت سے ایسی کوئی سنگن نہیں سنی، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کو خود ہی آپس میں ہی یہ معاملہ دیکھنا چاہیے۔ ٹرانسپیرنسی کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں نا، کچھ پرنسپل کا وضع کرتے ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیاسی جماعتیں اس میں فریق بن جائیں، حتیٰ کہ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی کو وہ نوٹس کر دیں، جیسے ابھی آپ نے کہا رانا ثناء اللہ صاحب وہ تو انہوں نے خود کہا ہے، اور چونکہ میں پی دوں ڈی گا ایم کی لاہور والے حکومت فیض آباد دھرنے کا تھی، بھی، اور پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس زمانے کے جو بھی وزیر اعظم شہباز شریف ہی تھے اور رانا ثناء اللہ وزیر باقی داخلہ جو تھے۔ اس وقت عہدیداران تھے ان کو نوٹس کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اگر جماعتیں بھی بیچ میں فریق بن جاتی ہیں تو پھر تو ولید صاحب، آپ کی معاملہ کہیں جماعت تھمنے پاکستان والا ہے۔ تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل اس کیس میں فریق بننا چاہے گی یا اس کے درخواست دے گی؟ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ آپ لوگ ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں نا، تو فریق بن جائیں۔ نہیں جی، آئی تھنک یہ عدلیہ کا معاملہ ہے اور عدلیہ ہی کو اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ جج صاحبان خود جو ہے مدعی بنے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا ہے، تو اس پہ ہمارا سٹینڈ بڑا واضح ہے، لیکن فریق بننے کی حد تک جو ہے پھر اس پہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے یہاں ماحول کس طرح کا ہے، پھر یہ معاملہ پولیٹیسائز ہو جائے گا۔ ابھی ہم فریق بنے نہیں بھی ہیں تو اب ہم پہ الزام لگا رہے ہیں لوگ کہ یہ میں پرسوں ایک پروگرام میں آئی لاسٹ مائی کول، جو کہ نارملی نہیں ہوتا، وہ اس لیے کیونکہ جہاں وہاں ایک پیپلز پارٹی کے مہمان آ کے پیپلز پارٹی نے سرکاری طور پہ اس پہ ایک لفظ نہیں بولا، ایک بیان نہیں دیا، خاموشی رکھی ہوئی ہے، اور وہاں ان کا نمائندہ آ کے کہہ رہا ہے شو کے اوپر نیشنل ٹیلی ویژن پر کہ یہ ملی بھگت ہے پی ٹی آئی کی اور ان جج صاحبان کی۔ اب یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ تو اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں ہم فریق بنیں گے۔ اب فریق نہیں بھی بنے ہوئے تو لوگ اس طرح سے اس کو پورٹرے کر رہے ہیں، تو فریق بنیں گے تو اور پولیٹیسائز یہ معاملہ ہوگا۔ اس لیے عدلیہ کا معاملہ ہے، لیکن اس اس کی کیس کے آزادی کا ساتھ دو معاملہ ہے۔ کیس اور کھلنے ہیں، نہیں اس کیس میں کسی کو طلب کیا جائے، ایک کیس کھلے گا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیض آباد دھرنے کے، بالکل صحیح ہے جی، اس میں پاکستان تحریک انصاف کو نوٹس ہوگا۔ ایسے ندیم صاحب 2011 سے آپ اس میں جہاں تک آپ کو نوٹس ہوگا۔ یہ موضوع ہے، میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، یہ موضوع کیا ہے کہ عدلیہ کے کارروائی میں عدلیہ کی سرگرمی میں مداخلت، سیاست کے اندر حساس اداروں کی مداخلت کو ایک کیس میں ٹیک اپ کیا جا چکا ہے جو ایئر مارشل اصغر خان والا تھا، یہ اس سے ملتا جلتا کیس ہے لیکن یہ عدلیہ کے اندر مداخلت کا کیس ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس موضوع کے اوپر کسی کو بھی طلب کیا جائے، کسی کو مداخلت والا بھی شوکت عزیز صدیقی والا کیس ہمارے سامنے، میں کہہ رہا ہوں جی کسی کو بھی طلب کیا جائے، اصل پتہ لگنا کیا ضروری ہے بھلا کہ اس میں مرتکب کون تھا سب سے پہلے، باقی کی حیثیت ثانوی ہے، اور ہمارے کسی کارکن کو، کسی اہلکار کو، کسی افسر کو جس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے طلب کریں، 100 بسم اللہ، لیکن جو اصل محرک تھے، جو اصل مرتکب تھے، ایکسپوز تو ان کا ہونا ضروری ہے، سزا ان کو ہونی ضروری ہے۔ اور میں مانتا ہوں پلوی شاہ کی اس بات کو کہ حساس ادارے انوالوڈ ہیں، لیکن حساس معاملہ ہونا اور حساس سرگرمی ہونا، دیکھیں حساس ادارے جب حساس کام کر رہے ہوں، اپنا سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہوں، کاؤنٹر انسرجنسی پہ کام کر رہے ہوں، اینٹی ٹیررزم پہ کام کر رہے ہوں، دشمنوں سے ملک کو محفوظ کرنے پہ کام کر رہے ہوں، میں مانتا ہوں کہ وہ ان کیمرہ ہونا چاہیے، لیکن جب وہ جرم کر رہے ہوں، جب وہ بلیک میل کر رہے ہوں ریاست کے ایک ستون کو، جب وہ سپائنگ کر رہے ہوں اپنے ججز کے اوپر، جب ججوں کے رشتہ داروں کو ٹارچر کر کے ان سے کنفیشنز نکلوا رہے ہوں، یہ سب جرائم ہیں، یہ کھلی عدالت میں اور لائیو سٹریمنگ سے ہونے چاہیے تاکہ حساس اداروں کو اپنی سکوپ آف ورک کے اندر رکھا جائے اور حساس ادارے اپنی جاب ڈسکرپشن کے مطابق کام کریں۔ دیکھیے یہ الزامات ہیں، ابھی میں تو نہیں کہہ سکتی کہ جرم سرزد ہو گیا یا یہ ثابت ہو گئے، اسی لیے تو کل بدھ کو سب بیٹھ رہے ہیں، اتنی بڑی عدالت لگ رہی ہے، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تو خیر پہلی بات ہے کہ جو چیز ثابت نہیں اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو جرم کہنا یا کسی کو مجرم کہنا غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ ہمارے ایک ملک اور قوم کا مسئلہ ہے، اس میں صرف یہ ہم اور آپ نہیں دیکھیں گے، لائیو سٹریم جو ہے یہ پوری دنیا بیٹھ کر دیکھے گی، اور پوری دنیا پہلے سے ایک پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف ہو رہا ہے، پاکستان کی افواج کے خلاف، اس کو ہم کیوں تیل ڈالنے میں اپنا جو ہے اپنے ہاتھوں سے ہی اس میں تیل ڈالیں۔ لہٰذا میرا کہنے سے تو کوئی فرق پڑے گا نہیں، لیکن میں نہیں چاہوں گی ایز اے پاکستانی کہ یہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے لائیو سٹریم پہ چلے اور تماشا پوری دنیا جو ہے وہ دیکھے۔ ایک پہلے آپ بتا دیں پھر ولید صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں یہ کام اسٹیبلشمنٹ نے کیا، انٹیلیجنس ایجنسی نے کیا، یہ کام ججوں نے ساتھ مل کے کیا، وہاں ایک امپورٹنٹ رول پولیٹیشینز کا ہوتا ہے اس حکومت وقت کا جو بینیفٹ کر رہی ہوتی ہے، آپ لوگ اس میں حصہ دار ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی مار کھا رہے ہوتے ہیں کبھی بینیفٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔
دیکھیے پھر یہ تو ایک جو ہے یہ ایک جماعت کے حساب سے فیصلہ ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی پھر اس پہ سوچے گی اور نون لیگ کو بھی سوچنا ہے. سب سے پہلے تو اس وقت کے وزیر اعظم جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب تھے، جن کے انگوٹھے کے نیچے ساری ایجنسیز تھیں، جو سربراہ تھے حکومت کے. تو سب سے پہلے پی ایم ایل این اس پہ فیصلہ کرے گی، پیپلز پارٹی بھی دیکھے گی. لیکن ابھی تک میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ جماعتیں، اور اس بات میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ پولیٹیسائز ہو جائے گا. اس کو ان کے اندر ہی عدلیہ جو ہے وہ دیکھے اور انہی کے ولید اندر صاحب یہ معاملہ عدلیہ کے اندر رہے گا نہیں، یہ میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. آپ کا پاکستان تحریک انصاف کا جو 2011 سے لے کر آنورڈ سفر ہے، جو آپ کا ڈی چوک کا دھرنا ہے، فیض آباد دھرنا ہے، پاناما والی ججمنٹس ہیں، یہ سارے معاملات جہاں جہاں کھلیں گے، کہیں نون لیگ نظر آئے گی، کہیں پی ٹی آئی نظر آئے گی. آپ 2011 میں جائیں گے تو وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، وہ آپ کو نظر آئے گی. ہر جگہ پہ آپ کو آپ کا ایک رول نظر آئے گا کہیں نہ کہیں. کبھی لائن کے اس طرف ہوں گے، کبھی لائن کے اس طرف کھڑے ہوں گے. میں پھر سے وہی جواب دوں گا جی کہ اس میں یہ بات ثانوی حیثیت رکھتی ہے، یہ بات ضمنی حیثیت رکھتی ہے کہ جسے آپ کہہ رہے ہیں بینیفیشری اس کا کون تھا. بینیفیشری ایکس تھا اور پھر ایکس نے لائن کراس کر لی، وائی بینیفیشری بن گیا. اصل بات ہے کہ اس کے مرتکب کون تھے. اس کے مرتکب جو ہیں پہلے اگر ان کا احتساب ہو، باقی کارروائی آگے سے اگر یہ کہ ہم بہانہ شروع کر دیں کہ جی یہ تو پہلے بھی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اب بھی چلتا رہے گا. پہلے بھی یہاں جنگل کا قانون تھا، اب بھی جنگل کا قانون رہے گا. قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی جو غلط پہلے غلط تھا آج بھی غلط ہے، جو آج غلط ہے وہ پہلے بھی غلط ہے. قانون کی حکمرانی اور آئین کی کہنا پڑے گا، بالکل کہنا پڑے گا. میں تو انکار ہی نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی قائم کرنے کے لیے جس پروسیس سے ہمیں گزرنا ضروری ہے وہ گزرنا چاہیے. اور سب سے پہلے جو مرتکب ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے. بینیفیشریز کی تو ثانوی حیثیت ہے نا، وہ تو اگلی بات ہے. یہ سارے جو آپ نے مثالیں دی ہیں سب کو کھنگالیں، میں تو انکار ہی نہیں کر رہا. ریورس کرونولوجیکل آرڈر میں آج سے شروع کریں اینڈ لیٹس گو بیکورڈز، اور جتنا پیچھے جانا ہے چلے جائیں. اور ولی صاحب ایک اور بڑا ایشو یہ ہے کہ بعض لوگوں کی یا بعض قانون کے جو آپ جیسے ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر جے آئی ٹی بنا سکتی ہے. جے آئی ٹی بھی کھو کھاتے والا راستہ ہے. اگر کھلی عدالت کی بجائے جے آئی ٹی کو یہ کام دیا گیا کہ 2 ماہ میں رپورٹ دے دینا، پھر بھی کہیں معاملہ نہیں پہنچنے والا. جی درست ہے جی. اس پہ جو مناسب طریقہ کار ہے وہ تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر جوڈیشل پروسیڈنگز کرے اور ایک اپنی ہی ججز پہ مشتمل بنا سکتی ہے. مطلب اگر بڑا بینچ ہے، 8 10 12 کا بینچ ہے یا فل کورٹ ہے، تو اس میں سے 3 ججز کو، جس طرح ہم جب پارلیمنٹ میں یا سینٹ میں کمیٹیز ہوتی ہیں 12-14 ممبرز کی، ہم 3 کی سب کمیٹی بنا کے اسے کہتے ہیں کہ کچھ فیکٹس کو آپ پروب کریں اور پھر آئیں اور ہمیں رپورٹ کریں واپس. تو اپنی ہی ایک ہائی پاورڈ، کیونکہ اگر آپ کمیشن بنا دیتے ہیں تو اس کے سول کورٹ والے پاورز ہو جاتے ہیں. کورٹ اٹ سیلف جو ہے وہ اس پہ اسرٹ کرے اپنی پوری اختیارات، جوڈیشل پاورز، اور وہ ان کو جو ہے منظر عام پر لائے. اور احتساب اور سزا ہونی ضروری ہے تاکہ پھر آئندہ کے لیے وہ ڈیٹرنٹ ہو. اور اس میں میں بار بار کہوں گا مرتکب. خان آپ دونوں کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.